بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی تفسیر سورہ توبہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کا تعارف مختصر طور پہ آیات کریمہ کی زبانی ملاحظہ کیا تھا، جس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت اجاگر ہوئی کہ قرآن کریم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اور جو بھی اس سے رہنمائی لے گا وہ جہاں نورانیت سے ایک اپنا تعلق پیدا کرے گا، وہاں پہ سفر انسانیت بھی اس کا شروع ہو جائے گا۔ لہذا خداوند متعال نے انسانیت کی ہدایت اور اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ ہم جس سورہ کا آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ توبہ ہے، جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے مطابق 9ویں سورہ بنتی ہے، 9 نمبر سورہ بنتی ہے۔ اس میں چند نکات ہیں، چونکہ سورہ توبہ کا ایک آپ کے سامنے اجمالی اور مختصر تعارف، اور آج انشاءاللہ برات کا معنی اور اس کے انسانی زندگی پہ اثرات کو انشاءاللہ تعالی ہم محدود پیمانے پہ ملاحظہ کریں گے۔ سورہ توبہ کے ہمارے پاس متعدد نام وارد ہوئے ہیں، یعنی اس میں چند بحثیں ہیں تعارف کے اعتبار سے، متعدد پہلو رکھتی ہے یہ سورہ، جن میں سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ اس سورہ کے متعدد نام ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد صورتوں کے مختلف نام وارد ہوئے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ کے کئی نام وارد ہوئے ہیں، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، السبع المثانی بھی کہتے ہیں، فاتحہ کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں، اور کئی نام ہیں اس کے۔ تقریباً 14 نام سورہ توبہ کے وارد ہوئے ہیں، 14 نام سورہ توبہ کے وارد ہوئے ہیں۔ میں یہ تیزی سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، البتہ ہم سب کے تفصیلی معانی کو ممکن ہے کہ ابھی نہ پڑھ سکیں، لیکن ایک تعارف کی حد تک ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، کیونکہ مشہور نام 2 ہی ہیں، پہلا سورہ توبہ ہے اور دوسرا سورہ براءت ہے۔ توبہ اس کا نام اس وجہ سے پڑ گیا چونکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 8 موارد میں، یعنی 8 جگہوں پہ اس سورہ کے اندر توبہ کا تذکرہ ہے، چونکہ کثرت سے توبہ کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے معروف نام اس کا ہے۔ دوسرا معنی سورہ برات ہے، اس کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اس لیے اسے سورہ برات کہتے ہیں چونکہ مشرکین و کفار ان سے برات کرتے ہوئے، بیزاری کرتے ہوئے سورہ کا آغاز ہوا ہے، کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، پہلی آیت جو اس کی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ یہاں پہ اللہ اور اس کا رسول وہ برات کرتا ہے، بری ہے مشرکین سے، کہ جن سے تم نے عہد و پیمان باندھا ہے، یعنی یہ اس سورہ کی پہلی آیت ہمارے پاس ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانیہ طور پہ بیزاری ہے ان مشرکین سے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا ہے، اس لیے اسے سورہ برات کہا جاتا ہے۔ اس کے جو دیگر نام ہیں، ان دیگر ناموں میں کیونکہ بقیہ 12 نام رہ گئے، سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سورہ مقشقشہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ البحوث، سورۃ المبعثرہ، سورۃ المبعثرہ، سورۃ المنقرہ، سورۃ المثیرہ، سورۃ الخافرہ، منخریہ، اسی طرح سورۃ المکلمہ یا مشردہ، منکلمہ یا سورۃ المشردہ، سورۃ المدمدمہ اور سورۃ العذاب۔
یہ اس کے 14 نام ہیں۔ ہم مختصر طور پہ ان کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا سورۃ الفاضحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ یہ نام جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہم السلام کی جانب سے نہیں آئے۔ عموماً جو علوم قرآنیہ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کے یہ 14 نام ہیں۔ 14 نام در حقیقت اس سورہ کے اندر پائے جانے والی خصوصیات کی وجہ سے پڑ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی امت کے درمیان مختلف خصوصیات کی وجہ سے سورہ برات وہ جانی پہچانی تھیں۔ لہذا آپ نے اس میں اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ جو ہمارے پاس 14 نام آ رہے ہیں یہ کوئی سی حدیث میں وارد نہیں ہوئے، بلکہ اسی سورہ میں جو اہم خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کی ہیں اس کی وجہ سے یہ نام وجود میں آئے ہیں، اور اصحاب کرام، صحابہ کرام اور تابعین یا امت کے درمیان پھیل گئے۔ لیکن وہ خصوصیات ہمارے لیے قابل قدر اور قابل غور ہیں جن کی وجہ سے یہ نام پڑھیں، جیسے خود سورہ توبہ کہ اس سورہ کا اہم موضوع بھی اس طرف ہے کہ انسان شرک ہے، نفاق ہے، کفر ہے، اس سے برات کرے، اپنے آپ کو اس سے دور کرے اور دائرہ ایمان میں آ جائے، لہٰذا یہ توبہ کر کے دائرہ ایمان میں آ جائے۔ اسی طرح برات ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں سے انسان اجتناب کرتے ہوئے دوری اختیار کرتا ہے، اسے برات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ابھی اس کا معنی تفصیلی تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس سورہ کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاضحہ کہنے کی جو وجہ ہے وہ وارد ہوا کیونکہ فضحہ کلمہ عربی زبان میں ہے، اور یہ اہل سنت کتب میں بخاری کے اندر سعید بن جبیر سے ایک روایت ہے، اس کے اعتبار سے وارد ہوا کہ خود ابن عباس سے پوچھا انہوں نے کہ سورہ توبہ، تو ابن عباس نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ فاضحہ ہے، چونکہ اس میں منافقین کی مذمت وارد ہوئی ہے، اور منافقین کو اس سورہ کے اندر خداوند متعال نے شدت کے ساتھ مخاطب کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی اس سورہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کر کے ان کے اوصاف اور ان کی مذمت وارد کی گئی ہے۔ فضحہ کہتے ہیں ایک چیز کو آشکار کرنا، افضاح یعنی ایک چیز کو آشکار کرنا یا کسی کو رسوا کرنا، چونکہ اس سورہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کو آشکار کر کے انہیں ذلیل و خوار کیا ہے، رسوا کیا ہے، اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ فاضحہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ابن عباس نے کئی اس آیات کو شاہد کے طور پہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان آیات میں مذمت وارد ہوئی ہے منافقین کی، کہ انشاءاللہ یہ ابھی تفصیلی طور پہ نقطہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا نام ہمارے پاس آتا ہے وہ اس سورہ کا نام مقشقشہ ہے۔ مقشقشہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ مرض سے انسان کا چھٹکارا پانا اور صحت یاب ہو جانا، یعنی بیماری سے نجات پانا اور صحت یاب ہو جانا۔ چونکہ انسان نفاق کی بیماری سے اس سورہ کو پڑھنے سے نجات پا لیتا ہے، اس لیے اسے سورہ مقشقشہ کہا جاتا ہے۔ مقشقشہ چونکہ اس میں قاف اور شین ہے، اس لیے اس کے تلفظ میں تھوڑا سا مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اصل لفظ ہے مقشقشہ۔ مقشقشہ یعنی بیماری سے نجات پیدا کرنا اور انسان کا صحت یاب ہو جانا۔ انہی میں سے ایک اور کلمہ ہے سورۃ البحوث بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان سے نقل کردہ یہ لفظ ہے کہ چونکہ بحوث کہتے ہیں تلاش کو، تلاش و تحقیق و جستجو کو بحوث سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ کے اندر منافقین کی اوصاف صفات کو کی تحقیق کی گئی ہے اور ان کے موضوع کو ابھارا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ البحوث کہتے ہیں، یعنی وہ
سورہ کہ جس میں نفاق اور منافقین کی تحقیقات کو ذکر کیا گیا ہے، ان سے متعلق تحقیقی ہدایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان میں سے ایک اور نام اس کا ہے سورہ حافرہ۔ سورہ حافرہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حفر جو ہے وہ انسان کا ایک چیز کو پوشیدہ کرنا ہے، حفرہ گڑھے کو بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حفرہ جو ہے وہ گڑھے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کے لیے یہ کلمہ اس لیے استعمال ہوا کہ کیونکہ حفرہ ایک نچلی اور ایک پست جگہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نچلی اور پست جگہ اسے حفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا ایک چیز جو کہ پوشیدہ ہے کسی ایک نچلی اور پست جگہ پہ، اس میں جو چیز پائی جاتی ہے اسے آشکار کرنا، اسے حفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورۃ الحافرہ یعنی منافقین نے اپنے دلوں میں جو چیزیں چھپائی ہوئی تھیں، منافقین نے جن چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر پنہا کیا ہوا تھا وہ قرآن کریم نے آشکار اور ظاہر کر دی، اس لیے اس کو سورۃ الحافرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے سورۃ العذاب بھی کہا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر کفار کے شدید عذاب اور منافقین کے شدید عذاب کا تذکرہ ہے کہ انشاءاللہ بھی آپ آگے آیات کو دیکھیں گے۔ اسی طرح اس کو سورہ مدمدمہ بھی کہا جاتا ہے، دمدمہ، جیسا کہ سورۃ الشمس میں بھی یہ کلمہ وارد ہوا ہے کہ فدمدم علیہم ربہم، ہلاک کرنا، چونکہ اس سورہ کے اندر کفار اور منافقین کی ہلاکت ابدی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہلاکت کو ان کے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کا ذلیل ہونا اور ہلاک ہونا، اور منافقین کا آشکار ہونا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے منافقین کا اذیت اٹھانا، یا ان کا جب نفاق آشکار ہو گیا تو مسلمانوں میں وہ ذلیل و خوار ہو گئے، تو دنیا اور آخرت کی بربادی کی بنیاد پر اسے سورۃ المدمدمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے کئی الفاظ بقیہ چند رہ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ ابھی ہم اس سے فی الحال کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تاکہ اپنے بقیہ موضوع کو بھی ہم پڑھ سکیں۔ مثلا سورۃ المثیرہ بھی اسے کہا جاتا ہے، مبعثرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثیرہ یعنی بھڑکانا اور آشکار کرنا، اس میں چونکہ منافقین کی چھپی ہوئی خصوصیات اور منافقین کے چھپے ہوئے عزائم اس کو آشکار کیا گیا ہے اور ابھار کے سامنے لائے گیا، اس لیے اسے سورۃ المثیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعثرہ کہتے ہیں اسرار کو آشکار کر دینا، چونکہ اس میں منافقین کے رازوں کو آشکار سورہ توبہ میں کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ المبعثرہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں منافقین کے اسرار کو روشن اور آشکار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ مخزیہ بھی کہا جاتا ہے، خزیون کہتے ہیں ذلیل و رسوا کرنا، کیونکہ اس میں منافقین کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ مخزیہ پڑا ہے۔ تو بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 ہمارے جو معنی رہ گئے اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ آپ نے ان تمام ناموں میں جو نقطہ مشترک مد نظر رکھا وہ یہی ہے کہ اس میں یا کفار کی رسوائی اور کفار سے مسلمانوں کے اجتناب اور دوری اس کی بنیاد پر نام پڑا ہے، یا منافقین کے نفاق اور اس نفاق کی مذمت اور ان کے چھپے ہوئے اسرار اور عزائم جو مسلمانوں کے خلاف تھے اس کے آشکار کرنے کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس ایک بحث ہو گئی جس کو ہم نے نام دیا کہ اس سورہ کے متعدد نام، تقریباً 14 نام ہیں۔ اچھا، یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ اگر ہم اس کا ایک تعارف اس اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ نام تو آپ جان گئے کہ اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ برات بھی کہتے ہیں، اور بقیہ آپ نے نام دیکھا سورہ مدمدمہ، یا اسی طریقے سے بقیہ نام آپ نے ملاحظہ کیے۔ سورہ برات کے حوالے سے تو ہمارے پاس براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم الی المشرکین، یہ جو آپ نے آیت ملاحظہ کی ہے من المشرکین، عاہدتم من المشرکین، اس کے ضمن میں ابھی ہم دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پہ اگلا ٹاپک
تعارف کے اعتبار سے نام کا تعارف آپ کے سامنے ہو گیا اور ناموں کی وجہ بھی بیان ہوئی، اور یہ بھی عرض ہوا کہ یہ صحابہ کرام سے بعض نام ہمارے پاس آئے ہیں اور بعض نام مسلمانوں میں رائج ہو گئے کسی نہ کسی اہم خصوصیت کے پیش نظر۔ دوسرا ٹاپک، یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ رہبر معظم کی ایک کتاب اس حوالے سے چھپی ہے سورہ برات کی تفسیر کے نام سے، کہ اوائل انقلاب یا شاید انقلاب سے پہلے کے دور میں، چند سال پہلے، انقلاب اسلامی کے کامیابی کے چند سال پہلے، رہبر معظم مسجد میں انہوں نے تفسیر قرآن کا درس شروع کیا تھا اور سورہ برات انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں رویش تفسیر، جو کتاب چھپ چکی ہے، رویش تفسیر ہے، اور اسی طریقے سے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم گاہے بگاہے کسی نہ کسی مورد میں زیر بحث لائیں گے کہ کتنی انداز سے تفسیر ہو سکتی ہے، تفسیر کا معنی کیا ہے۔ آغاز میں ابھی ذکر نہیں کرتے، انشاءاللہ آگے جا کے اسے دیکھیں گے۔ یہ کتاب خود بڑی اہمیت کی حامل اور بہترین کتاب ہے، کیونکہ عالم اسلام ہر دور میں مرض نفاق سے بڑے پیمانے پہ متاثر رہا ہے۔ انقلاب اسلامی سے انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے سب سے زیادہ زد جو مکتب تشیع اور عالم اسلام کو لگ رہی تھی وہ انہی منافقین کے ہاتھوں ہے، حتیٰ کہ اس میں گروہ علماء بھی شامل تھا، اور امامہ پوش علماء ایسے تھے کہ جو شاہ کے سامنے جھکتے تھے اور اس کی جو زوجات تھیں ان سے وہ ہاتھ باقاعدہ ملایا کرتے تھے اماموں کے ساتھ، ایسے بھی درباری علماء تھے۔ اسی طریقے سے ایک جال بچھایا ہوا تھا نفاق کا پورے کے پورے معاشرے میں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ رسمی دین کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو دیندار سمجھیں اور اس دین کی طرف نہ آئیں کہ جس دین کا تعارف قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے آئینے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو رہبر معظم نے پھر ان حالات میں اس سورہ کی تفسیر کا انتخاب کیا اور بہت خوبصورت و ظریف نکات ذکر کیے، اور یہ جو آپ کی خدمت میں معنی ذکر کیے ہیں کہ رہبر معظم نے ان 14 میں سے 10 معنی ذکر کیے ہیں، 4 نہیں ذکر کیے، 10 ان کی کتاب میں معنی کے ساتھ درج ہیں، یعنی یہ ترتیب ان کی کتاب میں موجود ہے، اگرچہ یہ سارے نام المیزان یا اس طرح کی دیگر تفاسیر میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن علوم قرآنیہ کے عنوان سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان میں یہ 14 کے 14 نام اور ان کے معنی وارد ہوئے ہیں۔ اگلی بحث آتی ہے کہ یہ سورہ کہاں پر نازل ہوئی۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے اور رویش تفسیر کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ سبب نزول اور محل نزول۔ سبب نزول یعنی کیا وجہ یا کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ سورہ نازل ہوئی، اسے کہتے ہیں سبب نزول۔ مثلا آیت تطہیر کا سبب نزول ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن پاک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام، ان کو بقیہ پورے قبیلے اور خاندان سے جدا طور پہ متعارف کرا کے ان کی عصمت کا اعلان کرنا تھا، اس لیے ایک چادر کے نیچے جم کر کے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اس لیے اس واقعے کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس لیے ایک اہل بیت طہارت کہلائے اور ایک اہل بیت غیر طہارت کہلائے، جن میں ازواج بھی شامل ہیں، ان کے بنی ہاشم کے بقیہ انصاب بھی شامل ہیں، اور ایک طولانی خاندان بن جاتا، پورا قبیلہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہستیاں جدا ہو گئی، اس لیے اہل بیت طہارت اور اہل بیت عشیرہ اس کو ہمیں جدا کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں سبب نزول۔ اب ہمارے پاس کوئی محکم کتاب سبب نزول و آیت نزول میں نہیں لکھی گئی۔ آمدی کی ایک کتاب معروف ہے شیعہ سنی کتب میں، اہل سنت تھے خود انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں سبب نزول کو ذکر کیا، عموماً وہاں سے ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا تفسیر پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں یا نہیں؟ تو ایک حد تک پڑتے ہیں، اگر معلوم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک ہے سبب نزول اور ایک ہے محل نزول، یعنی وہ کیا واقعہ بنا یا وہ کیا حادثہ
رونما ہوا کہ یہ سورہ یا یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے آیت کا بھی سبب نزول جسے آپ شان نزول بھی کہتے ہیں، اور سورہ کا بھی سبب نزول ہو سکتا ہے اور آیت کا بھی سبب نزول ہو سکتا ہے. لیکن ہم تک آیا پہنچا یا نہیں؟ معتبر اسانید سے تو ہمارے تک سوائے چند کے نہیں پہنچا. مثلا غدیر خم میں جو اعلان ولایت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، ہمارے الکافی میں صحیح سند روایت ہے یا کتب اربعہ میں صحیح سند روایت ہے. اس آیت کا سبب نزول یا شان نزول موجود ہے. خود یہ بحث ہے شان نزول یا سبب نزول ایک ہے یا نہیں، کہ ابھی ہم اس میں وارد نہیں ہو رہے. لیکن ابھی ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ سبب یا شان نزول کا نہیں ہے، وہ ہے محل نزول. کیونکہ محل نزول کا ایک گہرا اثر پڑ جاتا ہے آیات کی تفسیر میں. سبب نزول پتہ لگ جائے بہت خوب، وَإِلَّا ہدایت ہے. کوئی بھی سبب ایجاد ہو سکتا ہے کہ ایک سورہ یا ایک آیت نازل ہو جائے، لیکن بالآخر آیت کا ہدف ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، سورہ کا ہدف ہمیں پتہ کیا ہے، وہ ہے انسان کی رہنمائی، انسانی معاشروں کی رہنمائی، انسانی سماج کی رہنمائی. لیکن اس جگہ پر محل نزول سے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ ہم علماء اعلام کی مختلف آراء کی روشنی میں کسی اور وقت مطالعہ کریں گے. مختصر کر کے صرف اشارتاً ذکر کیا جائے، جو مکی صورتیں ہیں ان میں بنیادی اعتقادات کا زیادہ تذکرہ ہے، بالخصوص قیامت کا بہت تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، نبوت کا تذکرہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک فکری اساس کسی معاشرے کی محکم نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی جو معاشرہ اپنے باطن میں توحید سے ہی آراستہ نہیں ہے، قیامت سے ہی وہ قیامت کا اعتقاد ہی صحیح طور پہ نہیں رکھتا، وہ معاشرہ کبھی بھی بڑی تبدیلی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا جو روش اور انداز تھا وہ اعتقاداتی مباحث کے ذریعے سے دین کی ترویج تھا. البتہ اعتقادی مباحث سے یہ مراد نہیں ہے کہ توحید کی ہم بڑی عمیق فلسفیانہ بحث سے شروع کر دیں. مراد یہ ہے کہ معاشرے کو اللہ سے مربوط کرنا یا معاشرے کو قیامت سے مربوط کرنا، تعلق پیدا کرنا. یہ ہمارے پاس نقطہ ابھر آتا ہے کہ معاشرے کے اندر اعتقادات سے آغاز کیا جائے، نہ فقہی احکام سے. کیونکہ فقہی احکام سے آپ دیکھیں کہ کوئی نبی، آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیں، کسی نبی کی تبلیغ اپنی قوم میں فقہی احکام سے آغاز آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اعتقاداتی مباحث میں بعض احکام حلال حرام کے ذکر ہیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے بارے میں سورہ مثلا ہود میں واضح آیا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا تمہیں ہو گیا، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور معبود کو بنائے ہوئے ہو. اب یہ توحیدی اعتقادی پہلو ذکر کر کے قوم میں پھر ذکر کیا وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، مت ناپ تول میں کمی کرو. کیونکہ اگر عقائدی اور آئیڈیالوجی اور نظریاتی مباحث میں کمزوری آ جائے تو پھر اطاعت الہی کرۂ ارض کے اوپر صحیح طرح جنم نہیں لے سکتی. اس لیے وہ شریعت کی چند چیزوں کو اختیار کر کے بقیہ ساری شریعت کو کنارہ کشی اس سے کر کے انسان بیٹھ جائے گا. ایسا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ اب مکی صورتوں کی خصوصیت وہ اعتقادی پہلو ہے، مدنی صورتوں کی خصوصیت چونکہ حکومت قائم ہو چکی ہے، اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا ہے، لہذا تفصیلی احکام ہیں، عقائد کے بھی بڑے ظریف نکات ہیں، فقہی احکام بڑے طولانی ذکر کیے گئے ہیں. لیکن مکی صورتوں میں آپ دیکھیں زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ مکی صورتوں میں آئے ہیں. لیکن مدنی صورتوں کا جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں. سورہ توبہ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ سورہ توبہ جس جگہ نازل ہوئی محل نزول اس کا ہے مدینہ منورہ، یعنی یہ مدنی سورہ ہے. البتہ مکی اور مدنی، مکہ اور مدینہ شہر سے نہیں تعلق رکھتا. یعنی معیار یہ نہیں ہے کہ جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئے مکی ہیں اور جو مدینہ میں صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک سورہ مکہ میں نازل ہو لیکن مدنی ہو،
لہٰذا معیار کیا ہے؟ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب المدرسہ القرآنیہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اصل اس میں معیار ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، ہجرت سے پہلے والی آیات یا صورتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں یا مکی آیت ہے. یہ دونوں لفظ چلتے ہیں کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مکی سورہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیات بھی اس کی ساری مکی ہیں یا نہیں. اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں مدنی صورتیں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات جب نازل ہوتی تو خود صورتوں کے ضمن میں رکھواتے تھے، ان آیات کو خود صورتوں کے ذیل میں رکھوایا کرتے تھے. لہٰذا کئی ایسی آیات ہیں کہ سورہ مکی ہے لیکن آیت مدنی ہے، اور ایسا بھی کئی ہمارے پاس آیات کا تذکرہ نظر آتا ہے کہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے لیکن آیت مکی ہے. یہاں پر اگر ہم آئیں تو ادھر ہمارے پاس یہ بات واضح ہے، اس میں کسی شیعہ سنی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ کے اعتبار سے مدنی ہے. اچھا، سوال ابھرے گا کیا اس کی تمام آیات وہ بھی مدنی ہیں یا بعض آیات مکی ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سورہ مکی ہو، آیات اس میں بعض مدنی ہو، یا سورہ مدنی ہو بعض آیات مکی ہو. تو اس بارے میں اکثر بیشتر علماء شیعہ سنی دونوں متفق ہیں. اکثر بیشتر بالخصوص شیعہ علماء تو سارے متفق ہیں کہ سورہ توبہ کی تمام آیات وہ بھی مدنی ہیں، کوئی آیت مکی نہیں ہے. اہل سنت نے بخاری میں بعض روایات وارد ہوئی ہیں یا اس طرح سے ان کی کتب میں، ان کی اساس میں 2 آیتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ 2 آیتیں مکی ہیں، بقیہ ساری مدنی ہیں. اور وہ 2 آیتیں جن کے مکی ہونے کا اہل سنت ادعا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نعوذ باللہ کفر کو ثابت کرتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے تذکرہ طولانی طور پر آئے گا تو اس میں دیکھیں گے. لیکن رہبر معظم نے بھی اپنی اس کتاب میں اسی رائے کو اختیار کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شروع سے ہی مسلمان تھے، مومن تھے، ناصر رسول تھے، مدافع رسول تھے، اور انہی کی اساس کے اوپر آغاز نبوت میں دین پھیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے اندر فرصت اور قوت، طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے عنایت فرمائی. لہٰذا یہ بات کہنا کہ یہ 2 آیتیں مکی ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نعوذ باللہ کفر پہ دلالت کرتی ہیں، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. یہ ہمارے پاس بات آ گئی. معروف یہ ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں. مان لیں ہم اگر اس بات کو، کیونکہ مختلف اقوال ہیں، 112 ہیں، 110 ہیں، 114 ہیں، ممکن ہے کہ زیادہ کا بھی ادعا ہو. اگر ہم 114 صورتیں بالفرض اس قول کو مانتے ہیں جو شیعہ سنی دونوں طبقات میں معروف ہے، اس کے اعتبار سے سورہ توبہ 113 نمبر سورہ بنتی ہے. اس کے بعد صرف ایک سورہ نازل ہوئی اور وہ سورۃ النصر ہے. کہا جاتا ہے ظاہراً کہ ممکن ہے کہ اس حوالے سے، کیونکہ آخری آیت تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ جو غدیر خم کے موقع پہ آئی ہے، یا ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی آیت آئی ہو. اختلاف اپنے طور پہ موجود ہے کیونکہ بہت قوی اسانید سے شیعہ سنی کتب میں یہ مباحث نہیں آئے، بلکہ ایک سلسلہ قرآ کے ذریعے سے اور اقوال، جمع اقوال کے ذریعے سے جو ہمارے پاس علمی مواد آیا اس میں اس طرح سے تذکرہ ہے. لہذا 113 نمبر سورہ، یہ بات تو متفق ہے شیعہ سنی میں کہ آخری سوروں میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ نازل جب ہوئی تھی تو آغاز کی آیات ہے کہ جس میں 8 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور حج ترک کر کے تشریف لے آئے، تو مشرکین اور مسلمانوں نے مل کے وہاں پہ مراسم میں عمرہ اور حج ادا کیا. 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہو گیا تو مشرکین پہ پابندی نہیں لگائی گئی. 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے، بقیہ مسلمان گئے کیونکہ مشرکین کے ہمراہ حج تھا. 9 ہجری کو آیات یہ نازل ہوئیں اور ان آیات میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو گیا کہ اب بیت اللہ، مکہ پورا شہر اور بیت اللہ یہ مشرکین سے پاک کر دیا جائے.
اس سال کے بعد مشرکین کو نہ حج کی اجازت ہے، نہ ادھر قدم رکھنے کی اجازت ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل میں وارد ہوں گے تو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ نقطہ آئے گا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ آیات پہنچائیں۔ پہلے حضرت ابوبکر یہ آیات لے کے گئے، آدھے راستے میں انہیں روکا گیا اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعیت میں اس کو لے گئے اور وہاں پہ یہ سنایا، اور جب یہ تمام حاجیوں کے درمیان سنایا تو مشرکین مکہ نے خوب سب و شتم اور لعن طعن کی، اور امیر المومنین علیہ السلام نے پوری شجاعت اور جوان مردی کے ساتھ اس فرمان الہی کو وہاں پہ نشر کیا، اور جو فرصت دی گئی مشرکین کو کہ تمہارے پاس اتنی مدت فرصت ہے، اس کے بعد تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ لہٰذا یہ بات مسلم ہے کہ 9 ہجری کو، کیونکہ 10 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو یہ سورہ کا آغاز کی آیات نازل ہوئیں، اور اسی میں غزوہ حنین کی بھی آیات ہیں، کیونکہ غزوہ حنین فتح مکہ سے جب واپس آ رہے تھے تو انشاءاللہ اب یہ جب آیات میں آئے گا تو تب پس منظر ذکر کیا جائے گا۔ غزوہ حنین آخری غزوہ بنتا ہے غزوہ تبوک کے بعد۔ غزوہ تبوک ویسے آخری ہے، اس سے پہلے غزوہ حنین ہوا، یعنی سیکنڈ لاسٹ غزوہ حنین ہے اور لاسٹ غزوہ تبوک ہے۔ تو آغاز کی آیات وہ غزوہ حنین سے متعلق، اور امیر المومنین علیہ السلام نے جو مشرکین کے داخلے کو جو ممنوع قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے متعلق آیات کو سنانا ہے، اس لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ 9 ہجری کو آیت سورہ نازل ہوئی۔ البتہ اس سورہ کی تکمیل جو ہے وہ غزوہ تبوک کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ غزوہ تبوک کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سورہ زیادہ تر مشتمل بھی منافقین کے تذکرے پر ہے، کہ ابھی ہم کیا تقسیم بندی بنتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ سورہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ اگر یا تو نازل نہیں ہوئی یا ہوئی ہے تو ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سورۃ النصر ہے، ممکن ہے کہ کوئی دوسری سورہ بھی سامنے آئے، البتہ یہ پرانے حافظے کی اساس پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے یہ تحقیقی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ آخری سورہ کو کس کو آخری سورہ قرار دیا جاتا ہے۔ محل نزول آپ نے دیکھا، ترتیب نزول بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 113 نمبر سورہ بنتی ہے۔ 113 نمبر سورہ بننے میں ایک بہت اہم نقطہ بھی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری کو حکومت قائم کی، معاشرے کا آغاز کیا، یقیناً مسائل امت کے اندر زیادہ ہوں گے، معاشرے میں بہت ساری قباحتیں جنہیں دور کرنا ہے، بہت سارے اسلامی قوانین کا اجرا کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کو ابھی عادی بنانا ہے مسلمانوں کو، اس لیے مسجد قباء بنائی گئی، بھائی چارہ قائم کیا گیا، شراب نوشی حرام قرار دی گئی، نماز باجماعت اور اذان کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، ساری یہ چیزیں ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہو رہی ہے۔ جب آغاز حکومت کا تھا تب تو ہمیں سمجھ آتی ہے کیا کیا مسائل تھے، لیکن یہاں پہ ہر انسان چاہے گا جب رحلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تب معاشرہ کہاں پہنچا ہوا تھا، تب معاشرے میں کیا عادتیں اور رسومات اور رائج تھے، کیا سوچتا تھا وہ معاشرہ، کیا اس معاشرے کا قد کاٹ تھا، یعنی معاشرے میں لوگوں کا رہن سہن ہے، لوگوں کے اندر قانون اسلامی کا اجرا ہے، کتنی رعایت وہ دین کی کرتے تھے، تو کس سطح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پہنچا دیا جب اس دنیا سے رحلت ہو رہی ہے۔ اگر اس بات کو کسی نے سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں تو اس وقت عرب معاشرے کی کیا حالت تھی، تاریخی کتب سے اور احادیث سے تو کچھ اندازہ ہوتا ہے، قرآن سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کون سی سورہ کا مطالعہ کریں؟ ہمارے پاس فقط ایک ہی سورہ رہ جاتی ہے، مکمل سورہ اول سے، آیت نہیں، آیت تو آپ کہیں لا سکتے ہیں، ممکن ہے سورہ مائدہ کی کوئی آیت لے آئیں، ممکن ہے کہ کوئی اور آپ آیت لے آئیں۔ اگر آپ تفصیلی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت جو امت اسلامیہ اور عرب دنیا پہ جو اسلامی حکومت قائم تھی اور اس حکومت کے اندر کے مسائل
معاشرے کے مسائل، اس کو کوئی جاننا چاہتا ہے اسے سورہ توبہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور سورہ اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس سورہ نے بتایا کہ مدینے کے اندر کیسے کیسے افراد آباد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے قریب کیسے لوگ آباد ہیں، کیا ان کے اوصاف ہیں، کس طرح سے وہ لوگ سوچتے تھے، مومنین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، کفار اور مشرکین بھی ہیں، ایک ہی حکومت اور ایک ہی سلطنت کے اندر ہے، کیا موقف ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا اور ہدایت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ نکات ہمارے سامنے اس سورہ کی وجہ سے آ جاتے ہیں، کیونکہ آخری سورتوں میں سے یہ ہے۔ اچھا، تعداد کتنی ہے اس سورہ کی؟ آیات کی تعداد، آیات سورہ جو ہیں، تعداد جو آیات کی ہے وہ 129 آیات ہے۔ بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے، واحد سورہ قرآن کریم کی کہ جس میں بسم اللہ آغاز میں نہیں ہے۔ ادھر یہ سوال ابھر جاتا ہے کہ اس کے آغاز میں کیوں بسم اللہ نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے پاس دو جواب ہیں، یہ تھوڑا دقت طلب ہے کہ دو جواب ہمارے پاس اس حوالے سے ہیں، کیونکہ آیات 129 ہیں۔ معروف کیا ہے، ہر قرآن کریم کی کیا ہونی چاہیے، سورہ کے آغاز میں بسم اللہ ہونی چاہیے۔ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ کلمہ سورہ جس کی جمع سور آتی ہے، سین واو رے، سور، سورہ کہتے ہیں قلعے کی اونچی دیواروں کو، ایسی قلعے کی دیواریں کہ نہ اجازت کے بغیر اندر سے کوئی باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی اجنبی اندر آ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض اوقات پوری سورہ بھی نازل ہوتی تھی اور بعض اوقات آیات نازل ہوا کرتی تھیں، اور یہ آیات جو ہیں تدریجاً نازل ہوتی تھی۔ اس بارے میں بھی علماء میں دو موقف ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا یک بارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا نزول ہے جو مختلف مواقع اور حوادث کی صورت میں آیات نازل ہوتی تھی۔ مثلا کوئی واقعہ سبب بنتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو جاتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ آپ یہ آیات پڑھ دیں۔ اور اسی وجہ سے بعض نے سورہ قیامت میں جو آیت وارد ہوئی ہے، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو مت حرکت دیں جلد بازی کی وجہ سے، کہ آپ جلدی دکھائیں اس میں، صحیح ہے، پڑھنے میں آپ جلدی نہ دکھائیں۔ ان علینا جمعہ و بیانہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع بھی کریں اور اس کی قرأت بھی کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور جب ہم اس کی قرأت کریں تو آپ اس قرأت کی اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بیان کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع قرآن کی خود ذمہ داری لی، اور شیعہ مفسرین تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد قرآن جمع نہیں ہوا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہو گیا تھا، اور جمع ہو کے اس کے نسخے مختلف صحابہ کرام کے پاس تھے، امام علی علیہ السلام کے پاس بھی تھے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی فقط یہ خوبی تھی کہ اس کی حاشیہ گزاری ہوئی تھی، شان نزول، محل نزول یا تفسیری نکات امیر المومنین علیہ السلام کے درس تھے، وإلا قرآن جمع ہو کے پڑھا بھی جاتا تھا، کیونکہ ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأناہ، جب ہم اس قرآن کو قرأت کریں، خود قرآن کہہ رہا ہے فاذا قرأناہ، جب ہم اسے قرآن کے فاتبع قرآن، تو آپ بھی اس قرأت کی اتباع کریں۔ بس قرآن جمع بھی تھا اور قرأت بھی کیا جاتا تھا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیات نازل ہوتی تو خود سورہ کا تعین فرماتے اور فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور جب وہ تکمیل پا جاتی تو اس کا نام سورہ پڑ جاتا۔ سورہ یعنی اب ایسی چار دیواری اس کے گرد آ گئی ہے کہ اس چار دیواری کے اندر سے نہ کوئی باہر جا سکتی ہے چیز اور نہ کوئی اندر آ سکتی، اس لیے کلمہ سورہ سے ہی شیعہ محققین نے اس بات کے اوپر دلیل قائم کیا کہ قرآن کریم میں لفظی تحریف نہیں ہو سکتی،
وَإِلَّا تو وہ سورہ نہ، وہ پھر تو 4 دیواری کے دائرے میں نہ ہوا۔ جیسے ایک چیز ہے، آپ اس کو شیپ بناتے ہیں، شیپ بنانے کے بعد جب اندر ساری چیزیں منظم کر لیتے ہیں تو بیرونی طور پہ اس کے ایسا کور چڑھاتے ہیں کہ اب نہ اندر سے کوئی چیز باہر جائے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر، اسے کہتے ہیں سورہ۔ اچھا، اب یہ جب ایک ہمارے پاس کلام الہی سورہ کے عنوان سے منظم ہو کے ایک سطح کے اوپر آ گیا تو اس جگہ پر اب اس کے مختلف نام پڑ گئے اس کو، یعنی یہ کون سی سورہ ہے۔ یعنی آپ جیسے بلاک ایک بناتے ہیں یا گھر ایک سیٹ اپ بناتے ہیں، ایک سیٹ اپ بنا کے اسے آپ نے بند کر دیا، اس کا نام اے رکھ دیا، پھر اگلا بناتے ہیں اس کا نام بی رکھ دیا، اس کے بعد سی۔ اسی طرح سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی ترتیب فرماتے، خاص ترتیب میں ڈھل کے جب وہ پوری 4 دیواری میں پرو دیتے اسے تو اس کا نام سورہ رکھ دیتے، اور سورہ کا نام بھی خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، البتہ دیگر خصوصیات کی وجہ سے بھی نام اس کے پڑ گئے۔ تو سورہ توبہ بھی اسی طرح ہے۔ لہٰذا جو بھی سورہ ہے، جیسے آپ گھر جب بناتے ہیں اور اس کے گرد 4 دیواری بنا دیتے ہیں، آغاز میں لکھ دیتے ہیں بسم اللہ۔ اب وارد ہونا ہے تو دیکھو بسم اللہ پڑھ کے وارد ہونا ہے، اور اس گھر سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ادھر کی تمام نعمات کے مطابق اس بسم اللہ کا جائزہ لینا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تمام صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے، آغاز ہے، کیونکہ اس سورہ کا جو آغاز ہے، اس سورہ کی ہدایت ہے، اس سورہ کو تحریف سے اللہ کا پاک رکھنا ہے، اس سورہ اور اس سورہ کی آیات کی جمع آوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، رحمانیت و رحیمیت کی وجہ سے ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آغاز میں قرار دیا گیا ہے، ہر سورہ کے آغاز میں۔ اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر سورہ کے اندر بسم اللہ کا معنی تکرار نہیں ہے۔ مثلا الحمد میں تکرار ہے، سورہ بقرہ میں تکرار ہے، کیونکہ دونوں میں بسم اللہ آ رہی نہیں۔ بسم اللہ، ہر بسم اللہ کا معنی اسی سورہ کے مطابق ہے، ہر بسم اللہ کا معنی اسی سورہ کے مطابق ہے۔ جیسا کہ ہر شخص ہے اپنے علاقے کے مطابق اس کی زبان اور بود و باش ہوتی ہے، ہر شخص اپنے علاقائی اور مقامی جگہوں کے مطابق بود و باش رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر سورہ کے مطابق اس کے بسم اللہ اور رحمانیت اور رحیمیت اور اسم الہی یا اسم جلالہ اور بقیہ جو اس کی تفصیلات ہیں بہرحال وہ اس کے مطابق ہے۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوگا، سورہ توبہ کی ہے نہیں ہے آغاز میں بسم اللہ، اس کے آغاز میں پھر کیوں نہیں ہے؟ ادھر 2 ہمارے پاس قول بنتے ہیں۔ ایک قول ہے جو اہل سنت کتب سے آیا ہے لیکن مجموع البیان میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ مجموع البیان مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 6 صدی ہجری کے معروف ترین شیعہ مفسر گزرے ہیں، اور بڑی خوبصورت اور علمی کتاب ہے کہ اہل سنت بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، وہ بھی اپنے کورسز میں اس کتاب کو ضرور پڑھواتے ہیں، کیونکہ 6 صدی ہجری میں اہل سنت کا کوئی معروف یا غیر معروف بھی مفسر نہیں ہے۔ لہذا اس دور کی تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے وہ مجموع البیان کی طرف رجوع کرتے ہیں، مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ کتاب، اور علماء میں رائج ہے کہ اس کو تدریس کرتے ہیں، ضخیم کتاب ہے لیکن پھر بھی تدریس کرتے ہیں۔ جیسے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے کئی واقعات سنائے، اول سے آخر تک مجموع البیان کو پڑھا، کیونکہ کہا جاتا ہے مجموع البیان کے بغیر تفسیر کی دنیا میں وارد نہیں ہونا چاہیے۔ علماء میں بہرحال عالمانہ انداز میں اگر دیکھیں، یعنی عالمانہ سطح کے اوپر جو قرآن سے ہدایت لینی ہے اس کا ایک طریقہ عوامی، کیونکہ عوام الناس کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہر کوئی اپنی سطح کی ایک ہدایت اس سے اخذ کرتا ہے۔ تو مجموع البیان میں امام علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اب مجموع البیان میں سند نہیں ہے، چونکہ مجموع البیان میں صحابہ کرام و تابعین جو اہل سنت میں بھی معروف صحابہ ہیں تفسیر کے میدان میں، جیسے ابی بن کعب ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، جناب عبداللہ بن عباس ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اس طرح کی بڑی شخصیات، یا اس کے بعد تابعین ہیں جیسے قتادہ ہیں، یا اس طرح کے دیگر نام ہیں، حسن بصری ہیں، ان سب کے اقوال مجموع البیان میں وہ لے کے آئے ہیں مرحوم طبرسی۔
لہٰذا علماء وہاں سے صرف معنی اخذ کرتے ہیں، لیکن اب تحقیق کے ساتھ معنی اخذ کیے جاتے ہیں، صرف نقل قول پہ نہیں۔ وإلا ہمارے بزرگ علماء نے مجموع البیان میں جو آیا اس کو پھر اپنی تفسیر کی کتب میں درج کیا، جیسا کہ ہمارے پاس تفسیر و کنز الدقائق و بحر الغرائب معروف کتاب ہے قمی مشہدی کی، محمد بن محمد رضا مشہدی رحمۃ اللہ علیہ، 1125 ہجری میں علامہ مجلسی کے دور کے ہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، اور انہوں نے وہی روائی تفسیر لکھی ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو انہوں نے بھی مجموع البیان سے اس قول کو نقل کیا۔ وہ قول کیا ہے؟ بس دو احتمال ہیں شیعہ سنی دونوں کی نگاہ میں، اور اس کو مجموع البیان میں محفوظ ہو گیا۔ مجموع البیان میں کہاں سے آیا؟ شیعہ کتب سے تو نہیں آئے، کیونکہ اگر شیعہ احادیث سے آیا ہوتا تو یقیناً احادیث تشیع میں یہ حدیث کسی نہ کسی طور پہ پائی گئی ہوتی۔ اس لیے مجموع البیان 6 صدی ہجری کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں بہت بڑے بڑے روائی اور حدیثی کتب کے موسوعے اور ذخائر آ چکے تھے، لیکن ان سب میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ بہرحال روایت کو آپ ملاحظہ کریں۔ مجموع البیان میں طبرسی، مرحوم طبرسی نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا لم ينزل بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رأس سورۃ براءہ، سورۃ براءت کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لأن بسم اللہ للأمان والرحمت، کیونکہ بسم اللہ کا مضمون وہ امان اور رحمت ہے۔ وَنَزَلَتْ بَرَاءَةٌ لِدَفْعِ الْأَمَانِ بِالسَّيْفِ، جبکہ سورۃ براءت جب نازل ہوئی ہے وہ تو تلوار کے ذریعے سے امان کو دور کرنا ہے، یعنی قتال کے اوپر ہے، جنگ کے اوپر مشتمل ہے۔ تو جنگ جو ہے یہ مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہے، جبکہ بسم اللہ جو ہے وہ امان اور رحمت ہے، لہذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے ہمارے علماء اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن حوزہ علمیہ کے جو موجودہ اساتذہ ہیں انہوں نے اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا۔ سندی طور پہ تو ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہمارے ہاں کتب احادیث میں جو اس دور کی کتب ہے اس میں کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس کو تفسیر صافی میں مولا محسن فیض کاشانی نے لکھا، وہ بھی انہی قمی مشہدی کے دور کے ہیں، اور قمی مشہدی نے کنز الدقائق میں لکھا۔ ظاہراً بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس حصے کو لے کے، اس روایت کو لے کے نہیں آئے، یعنی انہوں نے بھی اس روایت کے اوپر ظاہراً اعتماد نہیں کیا۔ اچھا، اس میں دوسری ہمارے پاس نقد یہ بنتی ہے، قرآن کی متعدد صورتیں ہیں کہ جن میں آغاز ہی تھوڑے سخت انداز کا ہے اور مشرکین سے ایک جدال کا انداز اس میں اختیار کیا گیا، لیکن ان کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ کے آغاز میں موجود ہے بسم اللہ۔ تو اس وجہ سے بھی بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ بات ظاہراً درست ہمارے سامنے محسوس نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام، ایک قول تھا ہمارے پاس، دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول ہمارے پاس ہے، اور اس قول کے اوپر تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ یہ روایت ہماری کتب میں دیکھیں کہ قدیمی کتب میں موجود ہے، کیونکہ تفسیر عیاشی خود بہت بزرگ شخصیت مکتب تشیع کی گزرے ہیں، اور مکتب تشیع میں غیبت صغریٰ کے آغاز میں، غیبت کبریٰ کے آغاز میں یہ شخصیت گزری ہے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، سنی سے شیعہ ہوئے تھے، امیر اور مالدار شخصیت تھے، اپنے سارے کے سارے اموال کو جناب عیاشی نے اپنے تحقیقات میں لگا دیا، یعنی دین کی نشر و اشاعت اور دین کے بیان کے اوپر انہوں نے خرچ کیا۔ تفسیر عیاشی کا جو پورا خود عیاشی کا نام محمد بن مسعود عیاشی ہے، اور 320 ہجری میں ان کی وفات ہے، 320 ہجری میں وفات ہے، یعنی غیبت صغریٰ کا دور انہوں نے کاٹا ہے۔ غیبت کبریٰ شروع ہونے سے پہلے ان کی 9 سال پہلے وفات ہو گئی، یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ کس دور کے ہیں۔ اور اہل سنت سے تحقیقات کر کے شیعہ ہوئے، اور بڑے محکم شیعہ ہوئے،
اور پھر انہوں نے چونکہ مالدار تھے اور سارا مال دین کی نشر و اشاعت اور درس و تدریس میں انہوں نے لگا دیا، لہٰذا ان کے گھر میں ہر وقت علماء و فضلاء کا رش لگا رہتا تھا۔ لیکن ان کے آثار میں صرف تفسیر عیاشی پہنچی۔ تفسیر عیاشی کی بھی صورت اس طریقے سے تھی کہ تفسیر عیاشی بڑی ضخیم کتاب، انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو معتبر احادیث پہنچی ہیں، اور ان معتبر احادیث میں آیات کریمہ کی جو تفسیر پائی جاتی تھی، سندوں سمیت وہ احادیث انہوں نے جمع کر لی جو ان کی نگاہ میں معتبر تھیں۔ لیکن دیکھا کہ یہ تو کئی جلدی بن چکی ہے اور اس کو اٹھانا مشکل ہے، تو انہوں نے پھر تفسیر عیاشی کا ایک مختصر نسخہ لکھا جس میں پوری سند ہٹا دی اور سند کے اختتام پہ امام معصوم یا جو راوی امام معصوم سے نقل کر رہے ہیں فقط ان کا نام درج کیا، بقیہ راویوں کو انہوں نے حذف کر دیا تاکہ ایک جلدی یہ کتاب بن جائے اور اٹھانا پڑھنا آسان ہو، استفادہ آسان ہو۔ اور متاسفانہ قابل افسوس ہے کہ وہ جو طولانی انہوں نے تفسیر عیاشی لکھی تھی جن میں تمام کاملاً سندیں موجود تھیں، وہ ہم تک نہیں پہنچی، زمانے کی نظر ہو گئی، وہ کتاب خانوں میں نہیں موجود، اصلاً اس کا کوئی نسخہ بھی ہم تک نہیں پہنچا، لیکن وہ جو مختصر تھی وہ ہم تک پہنچ گئی۔ اب مختصر پہنچی تو اس کی سندیں پیچھے سے نہیں ہیں سوائے آخری ایک راوی کے اور امام معصوم کے تذکرے کے، لیکن علماء کے درمیان اس کے باوجود اس کی شہرت ہو گئی کیونکہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پہنچی تھی، خود نامور اور معروف شخصیت تھیں، اور اس دور میں علماء بہت احتیاط کیا کرتے تھے حدیث لینے میں، بہت زیادہ احتیاط، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ضعیف راویوں سے روایت نقل کرتی تھی تو اس بڑی شخصیت سے پھر وہ حدیثیں لینے کو منع قرار دے دیتے تھے، حتیٰ کہ قم سے بعض بڑی شخصیات کو نکال دیا گیا کہ یہ ضعیف راویوں سے روایت نقل کرتے، اتنے ہمارے علماء اور محدثین اس دور میں محتاط تھے۔ تو اس بنیاد پہ بعض نے تفسیر عیاشی کے حدیث کو قبول کیا۔ اب آئیں دیکھیں تفسیر عیاشی میں دوسرا قول اس بارے میں کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفسیر عیاشی میں ہے الانفال والبراءۃ واحدۃ، سورہ انفال اور سورہ برات ایک سورہ ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ اس کے اول میں نہ پڑھنے میں اور نہ لکھنے میں بسم اللہ آتی ہے، بسم اللہ کو ترک کیا گیا ہے، اور یہی وہ قول ہے کہ آج کے علماء محققین اس کو اختیار کرتے ہیں۔ آیت اللہ عباسی ہادی خراسانی حافظہ اللہ تعالی، علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردان میں سے اور تفسیر کے بڑے اساتذ میں، درس تفسیر میں کے بڑے اساتذ میں شمار ہوتے ہیں جو تفسیر کا درس دیتے ہیں، وہ اپنے درس میں یہ بات بیان فرماتے ہیں اور تکرار سے اپنے دیگر دروس میں بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ اشتباہ ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ کہا جائے کہ سورہ توبہ یا سورہ برات کے آغاز میں اس لیے بسم اللہ نہیں ہے چونکہ بسم اللہ امان اور رحمت ہے اور اس کا آغاز برات اور دشمنی سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے جو پھیلائی گئی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ سورہ انفال جو اس سے پہلے سورہ ہے اور سورہ توبہ یہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں، الگ الگ سورہ نہیں ہے، چونکہ الگ الگ سورہ نہیں ہے اس لیے اس میں بسم اللہ آغاز میں نہیں آئی، نہ پڑھنے میں اور نہ لکھنے میں، اور یہ سب سے بہترین صورت بھی ہے۔ بعض نے دونوں قولوں کو جمع کیا ہے اور اس میں جمع کر کے ایک نتیجہ لینے کی طرف بہرحال آئے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس ایک بیان ہو گیا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس چند احادیث ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی سورہ ہے۔ یہ کئی ایسی صورتیں جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے، اسی لیے آپ نے واجب نماز کے احکام میں ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد مکمل ایک سورہ پڑھنا واجب ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی صورتیں ہیں جن کے بارے میں توضیح مسائل میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ سورہ پڑھی تو آپ کو دوسری سورہ بھی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ الگ سورہ کے نام سے معروف ہے یا نہیں، اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ
قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تنہا جو ہے سورہ قریش نہیں پڑھی جائے گی، اور سورہ مسد بھی، تبت یدا ابی لہب، ان کے بارے میں بھی پیرا الدقیق ابھی ذہن میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح 4 صورتوں کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں ایک سورہ کے عنوان سے ذکر کی گئی ہیں، یہ اختلاف موجود ہے۔ تو ہمارے پاس ایک قول ہو گیا تفسیر عیاشی، دوسرا قول ہے کہ جو فضائل ثواب الاعمال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے اس میں وارد ہوا ہے، تو اس میں سورہ انفال اور سورہ برات کو ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے ذکر ہوا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ یہ سورہ ممکن ہے کہ ایک ہی ہو، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، من قرأ سورۃ الانفال و سورۃ البراءۃ فی کل شہر، اگرچہ دونوں سورہ کا تذکرہ ہے لیکن پے در پہ اس کو ذکر کیا، تو ایک احتمال فقط دیا جا سکتا ہے، بہت واضح الفاظ میں نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں سورۃ الانفال و سورہ برات جو ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھے گا، لم یدخلہ نفاق ابدا، نفاق اس کے وجود میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وَكَانَ مِن شِيعَةِ امیر المؤمنین علیہ السلام، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے شیعوں میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارے پاس سورہ کے نام کے حوالے سے تھا، اور ہم نے جس قول کو ترجیح دی تحقیقات کے نتیجے میں وہ یہ قول تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی ہے، اس وجہ سے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، یہ قول ترجیحاً ہمارے سامنے آتا ہے۔ چند فضائل اس سورہ کے دیکھ لیں اور اس کے اوپر ہم اختتام بھی کرتے ہیں اپنے درس کا۔ ایک تو آپ نے فضیلت ثواب الاعمال میں ملاحظہ کی، دوسری تفسیر عیاشی میں ہی مزید وارد ہوا ہے کہ مزید اس کا کچھ حصہ سورہ انفال کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ جو شخص بھی روزے ہر مہینے میں ایک مرتبہ، یعنی اگر وہ اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ شخص نفاق سے بھی محفوظ رہے گا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں میں شامل ہوگا، وَيَأْكُلُ یوم القیامت من موائد الجنت معہم، اور امیر المؤمنین علیہ السلام وہ کھائے گا روز قیامت جو پھل اور نعمات ہیں، یہی ائمہ علیہ السلام کے ساتھ یا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ یا شیعان علی علیہ السلام کے ساتھ، حتی یفرغ الناس من الحساب، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں، یعنی بڑے سکون میں وہ رہے گا، سب کا حساب کتاب چل رہا ہے تو بڑا اذیت کا وقت ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھنے والا ہے یہ آرام سے نعمات الہیہ سے بہرہ مند ہو رہا ہوگا۔ تو سورہ انفال ہر مہینے پڑھنے کی تاکید ہمارے ہاں کتب روائی میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ ایک روایت اہل سنت کتب میں بھی اس حوالے سے وارد ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب نقل کرتے ہیں کہ جو انفال اور برات کو وہ قرات کرے گا تو میں اس کا شفیع ہوں گا، اور روز قیامت میں اس بات پہ شاہد اس کا ہوں گا کہ اس کے دل میں نفاق نہیں پایا جاتا، منافق نہیں ہے، اور اس کو ہر منافق کے اور منافقہ کے کہ دنیا میں جتنے بھی منافق اور منافقہ ہیں ان کے 10 گنا نیکیاں اضافہ کر کے اسے اجر عطا کیا جائے گا، اور 10 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور 10 درجات اس کے بلند کیے جائیں گے، اور عرش اور حملات عرش یعنی فرشتگان عرش جو ہیں وہ دنیا میں جب تک زندہ ہے اس کے اوپر صلوات بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہمارے پاس مجموع البیان میں یعنی طبرسی مرحوم طبرسی نے اس کو نقل کیا ہے، یہ ہمارے پاس روایت آ گئی، فضیلت اس کی آ گئی۔ آخری اس میں کلام اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں سے مطالعہ مزید کریں گے اور برات کے معنی کو بھی دیکھیں گے۔ اس کا کلی موضوع کیا ہے، یعنی اس میں اگر ہم محور بعض ہوتے ہیں نا کہ اساسی موضوع جس کے گرد پوری گفتگو چل رہی ہے، تو سورہ برات میں وہ اساسی نقطہ کیا ہے جس کے اوپر ساری کی ساری گفتگو چل رہی ہے۔ حقیقتاً اس پہلو سے اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں پہلا نقطہ ہمیں جاننا چاہیے، قرآن کریم کی جو ہدایت ہے وہ اگرچہ ہر فرد کے لیے اور معاشرے کے لیے،
لیکن ترتیب ہم نے مد نظر رکھی. قرآن کریم نے معاشرے کے لیے ہدایت نازل فرمائی اور معاشرے سے پھر ہر فرد کو پہنچے گی. معاشرے سے پھر ہر فرد کو، مثلا آسمان ہے، آسمان سے اللہ نے بارش کو برسایا لیکن ہر فرد تک قطرہ پہنچ رہا ہے. لہذا معاشروں کے لیے، معاشرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرد کی ہدایت فرمائی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک فرد کی ہدایت سے معاشرہ ٹھیک ہو. چند افراد تو ہر معاشرے میں سالم ہوتے ہی ہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح سے تمام کے تمام افراد ٹھیک ہوں گے. اس یہ غور و فکر کرنے کے قابل ہے. لہذا سورہ برات میں بھی مسلمانوں کے سماجی اور اجتماعی تقسیم گروہ تقسیمی کی طرف اشارہ ہے. یعنی پورے معاشرے کو سورہ توبہ نے آ کے تقسیم کر دیا ہے. اس وقت جو حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی اور اسلامی معاشرہ تھا، 3 گروہوں میں قرآن نے تقسیم کر دیا سورہ توبہ نے. اب ایک ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، ان گروہوں کے اعتبار سے معاشرہ پہچانا جائے گا. یعنی تا قیامت آنے والا انسان جس ریاست میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اب ان 3 گروہوں میں معاشرے کو تقسیم کر سکتا ہے. پہلا گروہ ہے گروہ مومنین، اس لیے مومنین کے اوصاف کو اس سورہ میں ذکر کیا گیا. دوسرا گروہ ہے مشرکین. مشرکین سے آغاز ہے، مشرکین پہ برات ہے. یہ تقریباً 30 کے قریب آیات بنتی ہیں، 29 ہے یا اس کے قریب آیات ہے. مشرکین کو خطاب ہے اور ان سے سخت قسم کا خطاب قرآن نے فرمایا. اور 129 آیات میں سے 29 آپ دیکھ لیں کہ مشرکین کے بارے میں تقریباً، ممکن ہے اونچ نیچ بھی ہو لیکن ایک تخمینے کے مطابق اتنی ہے. اس کے بعد 100 کے قریب آیات یا 100 آیات مومنین و منافقین کے بارے میں. اس لیے اس سورہ کا اصل مخاطب کون ہے؟ مومنین کو بیدار کرنا، مومنین کو ہوشیار کرنا. کن سے؟ مشرکین سے بھی اور منافقین سے بھی. اور کب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت رحلت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، تاکہ یہ پہچان لی جائے کہ یہ سفر وہ باقی رہنا ہے اور یہ مرحلہ باقی رہے گا اور اسی طرح سے مبارزہ ایجاد ہوتے رہنا ہے جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے. ہم تیزی سے نکات کو دیکھ لیتے ہیں. نکات کی تفصیلات اگلے درس میں مطالعہ کریں گے. البتہ یہ نکات رہبر معظم کی جو درس تفسیر ہے سورہ برات، اس سے میں آپ کو ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوں. تفسیر سورہ برات سے صفحہ نمبر 99 سے کہ اس کے موضوعات کیا ہیں. مسلمانوں کے کفار و مشرکین سے روابط، یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ، جہاد، مسلمان کفار اور مشرکین سے کیسے جہاد اور قتال کریں. تیسرا نقطہ، اہل کتاب کے ساتھ کیسے جنگ اور قتال کیا جائے. چوتھا نقطہ، مسلمان منافقین کو پہچاننے کے بعد ان سے کیسے برخوردار کریں، کیسے ان سے سلوک کریں، کیا رویہ ان سے اختیار کریں. چوتھا نقطہ. پانچواں نقطہ، مومنین کو ابھارا گیا ہے کہ وہ قتال کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن ہیں اور جو جہاد میں پیچھے رہ جانے والے ہیں، اور جو جہاد میں پیچھے رہ جانے ہیں ان سے سخت ٹکراؤ کریں. بس ایک گروہ سے جنگ کریں اور ایک گروہ سے سخت ٹکراؤ کریں. جن سے جنگ کرنی ہے وہ مشرکین ہیں، اور جن سے شدید ٹکراؤ برتنا ہے، جو جہاد نہیں لڑنا چاہتے اور جان بوجھ کے بہانے گر کر کے پیچھے رہ گئے، وہ بہانے ابھی آئیں گے کہ بہانے کر کر کے وہ نہیں گئے غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ جو جنگ میں نہیں بہانے کر کر کے گئے، ان سے مسلمان کیسے برخورد کریں، کیسے ان سے دو چار ہو، رویہ اختیار کریں. چھٹا نقطہ، ولایت، کفار کی ولایت اور عدم ولایت کے اعتبار سے اہم نکات. چھٹا نقطہ، زکوٰۃ کا حکم. پھر ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو اس سورہ کی آیات ہیں یہ در حقیقت کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کے طور پر ہیں. ان دو حصوں میں ٹوٹل تقسیم ہو جاتی ہے یہ سورہ. ایک کفار اور مشرکین، ان سے رویہ اختیار کرنے کا حکم، اور ایک منافقین سے رویہ اختیار کرنے کا حکم. یہ کلی چند موضوعات تھے. ان کے ضمن میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم داخل ہو جائیں گے اس سورہ کی
تفسیر میں رہبر معظم نے 4 گروہ اپنے اس تفسیر میں ذکر کیے کہ اس سورہ کے اندر 4 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ البتہ وہی سمٹ کے 3 ہی بن جاتے ہیں، مشرکین کو اور اہل کتاب کو جدا کیا گیا ہے، لیکن 4 گروہ رہبر معظم نے ذکر کی۔ اسے اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔